واضح کر دوں کہ فاؤنڈیشن یا آسک سارا یہ پروجیکٹ یہ سوسائٹی میں ٹرینڈ انٹروڈیوس کروانے کا ہے. پتہ نہیں صلح کتنی ہوگی, اللہ کو پتہ, اللہ توفیق ہمیں دے, ہزاروں ہو جائے شاید, لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اس سوسائٹی میں اگر صلح کا ٹرینڈ آ جاتا ہے اور وہ کوئی پروفیسر کروا رہا ہے جیسے سر نے بتایا, کوئی ریٹائر بندہ کروا رہا ہے, کوئی بزنس مین ہے وہ کروا رہا ہے, کوئی مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کام ہے جس کے لیے بڑے وسائل نہیں چاہیے. اچھا پرسنلی جیسا میں, کیونکہ میں نہ وکیل ہوں نہ میں جج ہوں, لیکن ایز کوچ یا کاؤنسلر میں نے بڑا سرو کیا, بے شمار یقین کریں میرے پاس کیس اسٹڈیز ہیں جس میں میں نے میرٹل لائف کے میرے بے شمار, میں ابھی اسٹاف کالج سے آ رہا ہوں تو کل میں رات کی کافی پہ ایک آفیسر آ گیا, اس نے کہا سر میں آپ کا مشکور ہوں, پچھلی دفعہ آپ آئے تھے 2 عدد مسئلے تھے میرے, وہ حل کر دیا آپ نے, اس کا رزلٹ آ چکا ہے, تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں. تو پچھلے سارا وہ میں ڈیٹا دیکھتا ہوں, جیسا صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا, آپ کا بے غرض ہونا, مخلص ہونا, وہی طاقت ہے اس کی. آپ کا جتنا اخلاص ہے, آپ کو جتنا پتا کہ یہ 2 لوگ مجھے معاوضہ نہیں دے سکتے, اس کا معاوضہ مجھے اللہ ہی دے گا, یا اس کا صلہ یا اجر مجھے اللہ دے گا, اتنا زیادہ آپ کی بات میں مٹھاس, اتنا زیادہ آپ کی بات میں طاقت. ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن واصف علی واصف صاحب کی ہے, وہ فرماتے ہیں جس کو چھوڑ ہی دینا اس سے جھگڑا کیسا, پھر اسے جھگڑا کیسا, اور اگر ساتھ ہی چلنا ہے تو جھگڑا کیسا. تو بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے چلنا ہے اس سے جھگڑ نہیں سکتے آپ. اور ایک کسی نے کہا جی نہیں جھگڑنے نو دل بڑا کرتا, کہہ دیا آپ, انہوں نے کہا یار جھگڑنے کی صرف ایک شرط ہے, اس سے جھگڑ لو جس کا تم جنازہ نہیں چھوڑ سکتے. اگر جنازہ پڑھنا لازمی ہے تو پھر جھگڑنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, معافی دو اس کو. تو گزارش یہ ہے کہ یہ دراصل دل بڑا کرنے والا کام ہے, اور یہ سوسائٹی میں ایک نیا ٹرینڈ انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے. سر میں کل کے اسٹیٹکس بتاؤں, میری کوشش ہوتی ہے جہاں کوئی وقت ملا ہے فلائٹ میں کوئی نئی چیزیں پڑھوں, بلاگز پڑھوں. کل پرسوں میں نے بلکہ آپ سے بلاگ وہ شیئر کیا, کسی نے اردو میں ترجمہ کیا ہوا تھا کہ امریکہ کے اندر اگلے 10 سال میں 90% وکیل ختم ہو جائیں گے اور 10% پالیسی میکرز رہ جائیں گے وکلا میں. ٹھیک ہے جی. اگلے 20 سال میں یووانو ہرارو کہہ رہا ہے کہ دنیا میں 90% ڈاکٹر ختم ہو جانا ہے, ہم پرائیویٹ میڈیکل کالج داخل کرائی جا رہے ہیں, اور صرف پالیسی میکرز رہ جائیں گے جو ڈائیگنوز کریں گے اور ایپس ہوں گی. اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا میری بات پہ, ابھی جواب دے دیتا ہوں. آج آپ کا فیس بک پیج ہیک ہو جاتا ہے, آپ جو اپلیکیشن دیتے ہیں ان کو ای میل کرتے ہیں, اس کا جواب آتا ہے, وہ بندے نہیں دیتے, سافٹ ویئر دیتا ہے. نیچے ہیری, نیچے کوئی جان, کوئی نام لکھا ہوتا ہے, وہ بندے کا نام ہوتا ہے, لیکن ایکچولی پیچھے ایک سسٹم ہے. آپ کا اگلے 10 سے 15 سالوں میں آپ کا ڈاٹا بینک پورا سسٹم, نادرا کا, ایل ڈی اے کا, آپ کے ڈاکومنٹیشن ساری ریکارڈ میں جاتی جا رہی ہیں. کیا بعید ہے کہ آنے والے زمانوں میں لوگ اپنے شواہد کو, اپنی گواہیوں کو, اپنے ڈاکومنٹیشنز کو سکین کریں, ویب پہ ڈالیں, جو سب سے بہترین اتھینٹک گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہوگی اسی کا نام عدالت ہوگا. ابھی آج تو خواب لگ رہے ہیں, 15-20 سال بعد, 30 سال بعد ایسا ہونا ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت میں جب ابھی ٹیکنالوجی گرو کر رہی ہے, اے آئی انٹروڈیوس ہو رہی ہے, اس میں ثواب کمانے کا موقع بہت زیادہ ہے. جیسا کہ میں سامنے بھی اور ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بے شمار میرا ایک ریسرچ ٹاپک ہے, میں ڈھونڈتا رہتا ہوں سینئرز کو, بابوں کو تلاش کرتا رہتا ہوں, پوچھتا رہتا ہوں, جانتا رہتا ہوں, نوٹس بناتا رہتا ہوں. میرا لالچ سب سے بڑا سیکھنا ہوتا ہے, سچی بات ہے, یہ ایک بڑا لالچ ہے جو میں نے پال لیا, اور یہ میرے سے لالچ, میں بڑا لالچی ہو گیا ہوں, اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا, کہیں سے کچھ ملے میں سیکھتا ضرور ہوں. میں نے ان کو ہمیشہ مختلف پایا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی دے, ان کی زندگی میں برکت ڈالے. بڑی دنیا یقین کریں ریٹائر ہو کے پھر کمانے پہ لگ جاتی ہے. اس تحریک میں جج صاحب نے کوئی فائنینشیل لالچ نہیں ہے, فاؤنڈیشن کا کوئی فائنینشیل لالچ نہیں. میرا خیال ہے ہم تو کچھ نہیں رہے, سارا کام تو جج صاحب بھی کر رہے ہیں, اور اس میں اللہ نے مجھے چاہا, بڑی امید ہے کہ جس طرح کسی زمانے میں ہم نے فاؤنڈیشن نے تحریک چلائی کہ ٹرینرز بنانے ہیں, وہ 1000 پودے لگ گئے. اچھا وہ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجیے گا, اپنا ٹائم ہے. یہ کہیں نہ کہیں یہ جو پودے لگ رہے ہیں, خیر کے پودے, کوئی اسپیکر ہے, کوئی انٹرپرینور بن رہا ہے, کوئی میڈیٹر بن رہا ہے, کوئی صلح کروانا سیکھ رہا ہے, کوئی پروفیشنل اچھا بن رہا ہے, میرا یقین ہے انہوں نے چھوٹے نہیں رہنا. یہ گاؤں کے سارے وہ چھوٹے بچے ہیں جو چھوٹے پیدا ہوئے ہیں, انہوں نے درخت بن کے چھاؤں ضرور دینی ہے, انہوں نے درخت بن کے پھل ضرور دینا ہے. یہ تحریک صرف صلح کروانے کی نہیں ہے, یہ شعور دینے کی ہے کہ یہ بھی کرنے والا کام ہے. جہاں ہم مہنگے فرش, مہنگی ٹوٹیاں لگائی جا رہے ہیں, جہاں ہم صرف عبادتیں کری جا رہے ہیں, وہاں ایک عبادت کی شکل یہ بھی ہے کہ 2 روٹھوں کو منا لیا جائے. وہاں عبادت کی شکل یہ بھی ہے کہ 2 دل دور ہیں ان کو پاس کر دیا جائے. وہاں عبادت, اور یہ کتنی بڑی عبادت ہے یہ یاد رکھیے. اگر
سر یہ چند دن پہلے قصور کا واقعہ ہوا. میں تدیر ڈی پی او معطل ہو جاتا ہے. پاکستان میں ریئیکٹیو سی اپروچ ہے, پوری R&D نہیں ہوتی, تحقیق نہیں ہوتی. کہ جو واقعہ ہوا ہے وہ جن دنوں میں ہوا ہے, شروع کے بچے اٹھائے گئے ہیں, وہ ڈی پی او خود حج کرنے گیا ہوا تھا. تو اس نے وہاں سے تو نہیں کوئی آرڈر کرنے تھے کہ جی اٹھا لیں مار دیں. ایک بڑی تعداد ان بچوں کی ہے جو گمنام ہیں, گمشدہ کے پرچے ہیں, اور یہ وہ بچے ہیں جو بروکن فیملیز کی. یہ مجھے ڈی پی او نے کہا. ایک بڑی تعداد ان بچوں کی ہے جو سنگل پیرنٹس پہ چل رہے ہیں. ایک بڑی تعداد ان بچوں کی ہے جہاں تعداد زیادہ ہے اور ماں باپ میں نفرتیں ہیں, جھگڑے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, محبت سے چلنا بھی ایک آرٹ ہے, سلوک سے چلنا بھی ایک آرٹ ہے, اتفاق سے چلنا بھی ایک آرٹ ہے. درگزر کرنے سے بڑا آرٹ ہی کوئی نہیں ہے. 80s میں ممتاز مفتی صاحب, قدرت اللہ شہاب, اشفاق صاحب, سب نے مل کے ایک تحریک چلائی تھی. اس تحریک کا نام تھا چھاڈو یار. وہ ہمیں بھی سیکھ لینا چاہیے چھاڈو یار. بڑی چیزیں چھاڈو یار ہیں زندگی میں. ساری چیزوں کو ایسے تول کے ماپ کے آپ فیصلے نہیں کر سکتے. بڑی چیزوں میں درگزر چاہیے, معافی چاہیے, معذرت چاہیے, جھک جانا آنا چاہیے, ایگو چھوڑ دینا آنا چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ اس طرح کے ایتھکس سکھانے کی تحریک ہے جس کا نام ہم نے آسک رکھ دیا, آؤ صلح کریں. اور یہ صلح کروانے کی بھی ہے, صلح سکھانے کی بھی ہے, اور اس میں ہمیں سب کی ضرورت ہے. کوئی لازم نہیں ادھر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے, آپ جمعے کا خطبہ دیتے ہیں, آپ بات کریں نا جی صلح کتنی ضروری ہے. کوئی ٹیچر ہے وہ بات کرے نا جی کلاس میں صلح کتنی ضروری ہے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں وکیلوں کو تو ہمیں ایک یہ ایمان تازہ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اگر بھگتائیں کیس تو اللہ اور دے گا. میرے پاس تو کئی ینگ آتے ہیں جو کہتے ہیں جی ٹائم نہیں ہے نا کام میں ساڈے کو. کئی کہتے ہیں جی وہ اسی اگلیاں ڈیٹا لئی جانے ہیں تو سانو مزید کام نہیں ملتا. تو یہ رضاکیت پہ یقین بھی ایک بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے کہ آپ نبیڑیں, وہ نیا مل جائے گا. آپ ایک ہی کو لٹکاتے جائیں, سکے کنویں میں ڈول ڈال کے پانی نکالنے کی کوشش کرتے رہیں. اس سے بہتر ہے اللہ پہ پورا بھروسہ کریں, نیا کنواں کھودیں, ڈول ڈالیں, پانی پئیں اور دوسروں کو بھی پلائیں. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ.